قال الله تعالى في القرآن المجيد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. معزز و محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز نونہانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اکیلے اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعد درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہو اللہ رب العالمین کے نیک اور صالح بندوں پر۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے معافی ایک عظیم صفت۔ یقیناً آج جو معاشرے کے اندر دوریاں ہیں، انتشار ہے، ایک طرح کا خلجان ہے، لوگ ایک دوسرے کے تئیں بدگمانیاں رکھتے ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جب آپ غور و فکر کریں گے تو نتیجہ یہاں تک نکلے گا کہ ہمارا معاف نہ کرنا، ضد پہ اڑے رہنا اور ترس روئی اور غصے کا شکار ہونا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور جہاں تک معافی کا معاملہ ہے، ایک دوسرے سے درگزر کر دینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں، یہ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین اس میں اپنے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہہ رہا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ یہاں تین باتیں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، تین چیزوں کا، کہ آپ معاف کر دیجئے، درگزر سے کام لیجئے، خذ العفو وامر بالعرف، اور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیجئے، معروف کا حکم دیجئے، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے درگزر سے کام لیجئے، اعراض کیجئے۔ تو ان تین چیزوں میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے معافی کو مقدم رکھا ہے۔ اس سے بھی معاف کر دینے اور درگزر کر دینے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اسی طرح سے لوگوں کو معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے سابقہ کتابوں کے اندر آپ کے
اہم صفات جو بیان کیے گئے ہیں ان اہم صفات میں معافی کو ترجیح دی گئی ہے اور معافی کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات تورات میں کیا، اس کو بتلائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات سابقہ کتابوں میں یا تورات میں وہی مذکور ہیں جو قرآن کریم میں بھی مذکور ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہی صفات تورات کے اندر بھی آپ کے مذکور ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے علاوہ بعض صفات بھی مذکور ہیں، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق ولا يدفع السیئة بالسیئة ولكن يعفو ويصفح۔ جو آخری رسول آئے گا اللہ رب العالمین جس کو دنیا کے اندر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے سب سے آخر میں بھیجے گا، اس نبی کے صفات یہ ہوں گے کہ وہ بد اخلاق نہیں ہوگا، وہ تند مزاج سخت مزاج نہیں ہوگا، اور بازاروں میں تیز تیز سے زور آواز سے گفتگو کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سب صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے سابقہ کتابوں میں اللہ نے بتا دی تھی۔ اور وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، وہ جو آخری نبی ہوگا وہ برائیوں کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، بلکہ وہ معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معافی کتنی اہم صفت ہے، کتنا عظیم صفت۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر، کتاب و سنت کے اندر اس صفت کے تعلق سے بڑی اہم باتیں آئی ہوئی ہیں، اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ معافی کو ہمیں ترجیح دینا چاہیے، سختی کے بجائے، تندی کے بجائے، سخت روی کے بجائے معاف کر دینے کو ہمیں ترجیح دینا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی صفت کو بڑے نرالے انداز میں بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کی آگ میں جل کر کے کیا کیا نہیں، بھائی کو باپ سے جدا کیا، لے جا کر کے جنگل کے اندر کنویں کے اندر ڈال دیا، تو حسد کی آگ میں جل بھن کر کے انہوں نے اپنے گمان کے مطابق یوسف علیہ السلام کے ساتھ سب کچھ کر ڈالا، لیکن حالات کروٹ لیتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام کو مصر کے پایا تخت پر براجمان کرتا ہے، عزیز مصر اللہ رب العالمین آپ کو بنا دیتا ہے۔ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بارے میں جانتے ہو، یا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو، اب ان کے کان کھلے۔ کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا ہاں
لا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا. اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے, اللہ رب العالمین نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے, یہ میرا بھائی ہے اور میں یوسف. اب یہی بھائی بڑے رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں, بڑے پس و پیش میں پڑتے ہیں, فوراً کہتے ہیں قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. اللہ کی قسم, اللہ رب العالمین نے آپ کو ترجیح دی ہے, آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ عزت و مقام دیا ہے, اور یقیناً ہم خطا کار ہیں. فوراً اپنے غلطی کا اقرار کرتے ہیں. اس سے ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو اب اس میں چونو چرا نہیں کرنا چاہیے, فوراً غلطی کا اقرار کر لینا چاہیے اور معافی کو ترجیح دے دینی چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے. فوراً برادران یوسف نے کیا کہا, ہم خطا کار ہیں. یہ نہیں بتایا ارے بھائی صاحب اب وہ جو ہے دراصل کیا کریں, والد صاحب آپ کو بہت چاہتے تھے اور ہم لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. دنیا کا ہیرو وغیرہ کوئی کچھ نہیں پیش کیا. کیا کہا, وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, ہم خطا کار ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. فوراً سر تسلیم خم کر لیتے ہیں, معافی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ. دوسرا پہلو, معاف کرنے والے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اب ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے سامنے غلطی کا اعتراف کر لیا, اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کر لیا, اب آپ اس کو رسوا کریں, اس کو ذلیل کریں. اچھا مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے, تو نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا, باپ سے چھڑایا تھا, قتل کرنے کی سازشیں رچی تھی, سب کچھ کیا تھا, آج معافی مانگنے آیا. نہیں, ایسا کچھ نہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تمہارے اوپر کوئی لعنت ملامت نہیں ہے, تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے, ہم نے تمہیں معاف کر دیا, اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر. قرآن کریم کے نے جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے رکھا ہے, اس سے بھی معافی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, اور معافی کتنی بڑی چیز ہے اور کتنے بڑے لوگوں کی صفت ہے. معاف کرنا یہ کمزور لوگ اور کند ذہن لوگ اور کمزور لوگوں کی صفت نہیں, یہ بڑے لوگوں کی صفت ہے. یوسف علیہ السلام بہت بڑے شخصیت تھے, اللہ رب العالمین نے انہیں بہت بڑا دل دیا تھا, اس لیے انہوں نے فوراً کہا لا تثریب علیکم یوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور رحم کرنے والا ہے. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, آج کے دور میں بدلہ, انتقامی جذبہ اور اسی طرح سے بدلہ لینے کا دھن, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش, اینٹ کا جواب پتھر دینے کا متکبرانہ انداز, آج اس چیز نے معاشرے کو زہرآلود بنا دیا. انتقام کے جذبے نے ماحول کو پراگندہ کر دیا ہے. آج ہر شخص اپنے مخالف کے تئیں بھرا پڑا ہے, اور اس انتقام کے جوش میں اس شیطانی ہیلے کو لے کر کے گھٹ گھٹ کے جی رہا ہے, زندگی کے تلخے جام کو گھونٹ رہا ہے, لیکن اس عظیم صفت معافی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں, جو اسلام کا ایک اہم پیغام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, سابقہ انبیاء کی, صحابہ کرام کی عظیم صفتوں میں سے یہ صفت ہے, اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ معاف کرنا اتنا عظیم صفت ہے. غزوہ فتح مکہ کو یاد کیجیے, سن 8 ہجری میں فتح ہوا. اسی مکہ میں
मुसलमानों का जीना दूभर हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मक्का को छोड़ना पड़ा, और जो 13 साल की जिंदगी थी आजमाइश के और परेशान करने के और दुख देने की कोई रवायत बाकी नहीं रही गई थी जो मुसलमानों पे न की गई। लेकिन हालात करवट लेते हैं, जैसे इख्वानी यूसुफ ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ सब कुछ किया था, लेकिन हालात ने करवट बदला। और इससे एक भी अंदाजा लगता है कि जो आदमी पावर में है या जो हुकूमत में है, जो किसी नाहिए से भी किसी मकाम पर हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हालात करवट लेते हैं, तारीख अपने आप को बदलती है, तारीख अपने आप को दोहराती है। आज जिस जगह हम हैं कल दूसरा होगा, ये तारीख का हिस्सा रहा है। तो आदमी को कभी ये ना सोचना चाहिए कि हम जिस जगह पर जिस ओहदे पर फाइज हैं हमेशा हम इसी पे विराजमान रहेंगे, नहीं। तो एक मौका वो आया, वही मक्का वाले जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया। आज मुसलमान फातेह हैं और कुफ्फार मक्का आज एक तरह से मगलूब हो चुके हैं, शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं। सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम के मुंतजिर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिल रखते हैं जो बड़ा दिल है, उसात वाला दिल है, तंगी वाला दिल नहीं है। ला तसरीब अलैकुम, आज के दिन तुम लोगों के ऊपर कोई लानत मलामत नहीं है। अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमो करम का दिन है, आज इंसाफ का दिन है। आज तुम लोगों की कोई सरजरिश नहीं होगी, किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा, बल्कि कहा जो खाने काबा में पनाह ले ले उसके लिए भी अमान है, जो अपने घर के दरवाजे को बंद कर ले अपने घर में पनाह ले ले उसके लिए भी अमान है। अबू सुफियान जिसने 6 जंगें लड़ी थी, क़यादत की थी कुफ्फार की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसके लिए भी अमान, यानी मुआफी और दरगुजर करने का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह का कि मुआफी का सबूत किसी कौम की तारीख में नहीं मिलता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। हम आप ही के उम्मती हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपकी एक एक हरकत, आपका एक एक अंदाज, आपका एक एक रवैया हमारे लिए उस्वा और नमूना है। आज हम उसको भूल चुके हैं। आज हमने आपके अखलाकी पहलुओं को पसे पुस्त डाल दिया है। हम कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले? आज हमारे जहनों के अंदर गंदगियां भर चुकी हैं। आज हमने अपने इस बड़प्पन को माफ करने को भुला दिया है और हम बहुत छोटे बन चुके हैं। हालांकि मुआफी के बहुत सारे फायदे, मुआफी और दरगुजर के बहुत सारे फायदे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुआफ करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करने लगता है। हम में से कौन ऐसा शख्स है जो ये ना चाहता हो कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे? यकीनन सबकी यही ख्वाहिश होगी कि अल्लाह हमको चाहे। अगर चाहते हो कि अल्लाह आपको चाहे, इस अजीम सिफत को अपनाओ, इस अजीम सिफत को अपनाओ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जब इल्जाम लगा, आपके इज्जत और इस्मत पर, पाकदामनी पर जब तोहमत लगाई गई, उन्हीं में से तोहमत लगाने में से वाले में से एक शख्स मिस्ताह बिन असासा थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अम्मा आयशा के वालिद हैं, मिस्ताह का खर्च बर्च उन्हीं के जिम्मा था। उन्हें वही उनके खर्च बर्च उड़ाते थे।
جب بیٹی کی عزت پہ داغ آئی، جب بیٹی کی عزت و عصمت پہ سوال اٹھا، ظاہر سی بات ہے ایک باپ کو تکلیف ہوگی، ایک باپ کو جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح کا خرچ بچ، ان کا جو وظیفہ تھا وہ روک دیا۔ اللہ کو ابو بکر صدیق کی ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے کہا، قرآن کی آیت نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ جو بڑے دل والے ہیں، جو جن کا دل چوڑا ہے، وسعت قلبی رکھتے ہیں، نرم دل رکھتے ہیں، ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ جو ہے مسکینوں کا حق، فقیروں کا حق اور دیگر جو جن کے کا خرچ برچ ہے ان کا حق روک دیں، بلکہ بڑے دل والوں کو، وسعت قلبی والوں کو، رحم دل انسان کو، جو اونچا مزاج، اونچی سوچ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے فیصلے سے رجوع کرتے ہیں، کہا اللہ ہم کو پسند ہے کہ تم اس کو معاف کر دے، اور فوراً مصطح کی غلطی، ایک بیٹی کی عزت پہ داغ اٹھانا۔ ہم اور آپ بہت جلدی ترسرو ہو جاتے ہیں، انا کے شکار ہو جاتے ہیں، بدلے کی بھاونا ہمارے دلوں کے اندر بہت جلدی جاگ اٹھتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے اندازہ کیجئے کہ معافی کتنی عظیم چیز ہے، اور معافی سے اللہ رب العالمین کی مغفرت کا انسان امیدوار ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو پوائنٹ میں نے بتایا تھا کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، غالباً سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ نے اہل جنت متقیوں کے صفات، جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، ان کے صفات اللہ نے بیان کیے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ نے یہاں کہا کہ جو لوگ معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اچھا، ایک نقطہ یہاں پہ اور بیان کر دوں، اللہ نے معافی سے پہلے غصے کا تذکرہ کیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معافی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آدمی کا ترسرو ہونا، غصہ ہونا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں بیان کی گئی تھی، لیس بفضل ولا غلیظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ذہن نہیں ہے، تنگ مزاج نہیں ہے۔ آج ہم تنگ مزاج بن چکے ہیں، ایسے امتی ہیں ہم، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے۔ تو معافی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے آدمی کا ترسرو ہونا، غصے میں آنا ہے۔ غصہ جب آتا ہے نا تو انسان ہوش و حواس میں نہیں رہ سکتا، اور غصے میں انسان جو فیصلہ کرتا ہے وہ شیطانی اور جذباتی فیصلہ ہوتا ہے، یہ عام انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ تو اس لیے معاف نہ کر پانا، اس کے لیے سب سے بڑی کمزوری غصہ ہے۔ اور ایسے شخص کو جو انتقام لے لے، بدلہ لے لے، اس کو بہادر نہیں کہا گیا، بلکہ ایسا شخص کمزور ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ سے ہار جاتا ہے، اپنے نفس ہی سے ہار گیا، وہ دوسروں سے کیا جیتے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو غصہ کو پی جائے، دراصل سچا بہادر وہی ہے۔ تو دو فائدے آپ کے سامنے اس بحث سے آئے کہ ایک تو معاف کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جو بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کسی سے محبت کرنے لگے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ دوسری بات، گناہوں کی مغفرت، گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے معلوم ہوا کہ معاف کر دینے سے اللہ گناہوں کی مغفرت۔ اسی طرح سے اگر آپ معافی کو اپناتے ہیں، ایک دوسرے کو درگزر کر دیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرہ کو دوستی کی ضرورت ہے، آج ہمارے معاشرہ کو عداوت کو ختم کر کے لوگوں کے درمیان بھائی چارہ، آپسی محبت کو
ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن، لوگوں دفاع کرو، مقابلہ کرو، کسی چیز کو ختم کرنا ہے تو اچھائی کے ذریعے سے، ادفع باللتی ہی احسن، ایسے طریقے سے کرو جو سب سے آسان طریقہ ہے، اور سب سے آسان طریقہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے فرمان سے ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، آپ کی سنتوں سے ملے گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سیرت کو پڑھیے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے کہ وہ اس موقع پر کیا کیا کرتے تھے، جیسا کہ کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ معافی کو اپناتے تھے، اس لیے معافی کو اپنایا کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے، جس کے اور آپ کے درمیان دوری ہے، جس کے اور آپ کے درمیان تنازع ہے، وہ ایسے ہو جائے گا برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینے کی وجہ سے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی وجہ سے، کأنہ ولی حمیم، جیسے جگری دوست ہو جاتا ہے۔ بتائیے آج سماج کو جگری دوست کی ضرورت ہے کہ دشمنوں کی ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے دشمن مت پیدا کیجیے، مخالف مت پیدا کیجیے، اور اب لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے طریقے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج کو اپنائیے، اسی سے دلوں میں دنیا جو ہیں وہ نزدیکیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، دشمنی جو ہے وہ محبت میں اور ایک اچھے دوست میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ چیز ہم نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دنیا بنی رہیں گی اور یہ علاج نہیں ہو سکتا ہے، سختی کا علاج سختی نہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم درگزری کو اپناتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رحم فرماتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات چھوٹ گئی، میں اس کو بیان کر دوں کہ جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا مفہوم میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اے جبریل امین، میں اپنے فلاں شخص سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اور پھر اس پوائنٹ کو یاد رکھیے، معافی ایک صفت بیان کی گئی ہے، معاف کرنے والوں کی صفت بیان کی گئی ہے، اہل تقوی کی صفت بیان کی گئی ہے، اہل جنت کی صفت بیان کی گئی ہے، معاف کرنا۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اس محبت کا عالم کیا ہوتا ہے اس پہ آپ غور کر لیجئے، اور چاہتے ہیں کہ سماج سے، معاشرے سے الجھن دور ہو تو اس چیز پہ اچھی طرح سے غور کرنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا۔ جبریل امین کہتے ہیں اللہ رب العالمین میں بھی اس وقت سے محبت کرنے لگا جس سے تم محبت کرنا۔ پھر جبریل امین آسمان والوں کو آواز دیتے ہیں، اے اللہ کے فرشتوں، اے آسمان والوں، اللہ رب العالمین فلاں شخص سے محبت کر رہا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی مقبولیت اہل زمین پر بھی ڈال دی جاتی، یعنی وہ اہل زمین یعنی دنیا والوں میں بھی معزز بن جاتا ہے۔ آپ معزز بننا چاہتے ہیں، بڑے بننا چاہتے ہیں، اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، معاف کیجیے، درگزر سے کام لیجیے، اللہ رب العالمین آپ کو معزز بنا دے گا۔ فرشتوں کے یہاں آپ کی عزت ہوگی، اللہ کے ایسا اتنا قیمتی انسان بن جاتا ہے اس عظیم صفت کی وجہ سے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ معافی سے کام لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے امیدوار آپ بن جائیں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن،
جو لوگ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں، سختیاں نہیں کرتے ہیں، رحمان یعنی عرش والا اسے محبت کرتا ہے، اس کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو زمین پہ ہیں ان کے اوپر رحم کیا کرو، ان کے اوپر رحم کیا کرو۔ یرحمکم من فی السماء، کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جو آسمان میں ہے وہ تو اس پر رحم کرتا۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہو؟ یقیناً اگر بننا چاہتے ہو تو معافی کو اپناؤ، درگزر کو اپناؤ، اپنے دل کو بڑا کرو، اپنی سوچ کو بڑا کرو، عظیم انسان بنو، چھوٹے انسان نہ بنو۔ دلوں کے اندر نفرت، دلوں کے اندر بغض، دلوں کے اندر عداوت رکھنا یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے، یہ بڑے انسان کی علامت نہیں ہے، یہ وسعت قلبی والے کی علامت نہیں ہے، یہ ایک انتہائی غلیظ اور چھوٹے انسان کی علامت ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے ذہنوں کو گزادہ کرو اور معافی کو عام کرو، اس سے حالات چینج ہو سکتے ہیں، معاشرے کے اندر خوشیاں آ سکتی ہیں، معاشرے کا جو الجھن ہے، معاشرے کا جو انتشار ہے، معاشرے کے اندر جو خلفزار ہے، یہ مٹ سکتے ہیں اگر ہم سنجیدہ خاطر ہو کر کے ان پہلوؤں پر غور کر لیں اور معافی کو اپناتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین حالات کو بہتر بنائے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہم سب کو تو سچا اور اچھا انسان بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں ان کو اپنانے کی، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان پر، اسلام پر زندہ رہیں۔ اللہ رب العالمین جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اور ہمارے درمیان تو حائل ہو جا۔ اللہ تو ان کے تمام ناپاک ارادوں پر پانی پھیر دے، مسلمانوں کو عزت، رفعت اور بلندی نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو بھی کمیاں ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہیں، جو بھی کھوٹ ہے، اللہ اس کو دور کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اور سب سے بڑی چیز، آج کے دور میں انسان گناہ کر رہا ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ سب سے پہلے ہمیں وہ فکر دے دے کہ ہم اپنے گناہ کو، اپنی غلطیوں کو غلطی سمجھنے لگیں اور پھر اس سے سچی توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو اور کامیاب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔